ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی اور یہ مبارک واقعہ بھی سنا۔ اب آئیے اس مبارک واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں چند پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے نا کہ یہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک جوتیاں ہیں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول، مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ دوسری بڑی پیاری بات جو اس مبارک واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، عصا اور مبارک جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ اور اطمینان کیا نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، اور جب بزرگوں کے مزارات پر ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا تو ضرور اس پر بھی بارش انوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا، جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا پانی اس کے بدن کو تر کرے گا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا تو ضرور اس کی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر اچھی نیتوں کے ساتھ حاضری دیں گے، ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس سے ان کے مصائب و آلام دور ہوں گے، اور دین و دنیا کے فوائد اور منافع حاصل ہوں گے۔ اور تیسرا مدنی پھول جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی بے ادبی کریں گے، وہ ضرور قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، ان پر ایسا قہر الہی ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لیے انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف واپس بھیج دیا، تاکہ وہ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجائے قہر سے نجات حاصل کر سکے۔ چوتھی بات، جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو فتح مبین ملتی تھی، تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اور پانچویں بات، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے بے ایمان لوگ اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل
کئی برسوں تک اس نعمت عظما سے محروم ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصہ سنا ہے قرآن کا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی باری میں ایک اور واقعہ، ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے تحت بھی ہم مدنی پھول سیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی